بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری نیم نیت۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے میں واقع یہ محلہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جاگ اٹھا تھا۔ صبح سویرے روایتی ناشتے کی مہک گھروں سے ہی نہیں بعض معروف دکانوں سے بھی اٹھ رہی تھی۔ کریانہ سٹور کے مالکان نہایت مستعدی سے دکان کھولے، جھاڑ پونچھ کے بعد کولڈ ڈرنکس کے کریٹ، گھی کے کنستر اور بچوں کی من پسند اشیاء کو ترتیب سے سامنے رکھتے ہوئے اطراف کا جائزہ بھی لیتے جا رہے تھے۔ صبح ہی زندگی جاگ اٹھی تھی۔ ریاض صاحب بھی اپنا کریانہ سٹور کھولنے کے بعد مصروف انداز میں دال چاول چینی تول کر گاہکوں کو دے رہے تھے، مگر ان کا ذہن مختلف نوع خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ زہرہ بیگم کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب سی رہنے لگی تھی اور ان کی طبیعت کی خرابی کی بدولت ہی آج وہ زہرہ بیگم کو ہلکا پھلکا ناشتہ کروا کر دوا دے کر دکان پر بھوکے ہی آ گئے تھے۔ ان کا کچھ کھانے پینے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ زہرہ بیگم صرف ان کی بیگم ہی نہیں تھیں بلکہ اولین محبت بھی تھیں۔ ریاض صاحب کو دوپہر کی اتنی فکر نہ تھی، وہ جانتے تھے تب تک سارا محلہ جاگ چکا ہوگا اور پھر سب اڑوس پڑوس والے میل ملاقات رکھتے اور آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ زہرہ بیگم نہ صرف محلے کے تمام بچوں کو مفت تعلیم دیتی تھیں بلکہ اکثر گھروں کی بچیاں قرآن پاک پڑھنے ان کے پاس آیا کرتی تھیں۔ صرف درس و تدریس ہی نہیں، کڑھائی سلائی میں بھی وہ انہیں طاق کر دیا کرتی تھیں۔ چھوٹی بچیاں ان کے بے حد منع کرنے کے باوجود بھی ان کے گھر کے بیشتر کام جھٹ پٹ نپٹا دیا کرتی تھیں۔ کمرے کی چھتی پر برتنوں پر ذرا سی گرد لگتے ہی بچیاں ان کو دھو چمکا کر صاف کر کے سلیقے سے دوبارہ ترتیب سے رکھ دیا کرتی تھیں۔ وہ سبزی کاٹ رہی ہوتی تھیں جب اسٹیل کی چمچماتی پرات میں آٹے کے کنستر سے آٹا نکال کے کوئی فرمانبردار لڑکی آٹا بھی گوندھ چکی ہوتی تھی۔ پھر جب تک وہ سالن کو بھونتی تھیں بچیاں لپک جھپک ان کے آنگن سے پتوں کا ڈھیر چن چکی ہوتی تھیں۔ پھر وہ اپنا سبق دہراتی سناتی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جایا کرتی تھی۔ انہی گھروں میں سے ایک بچی عابدہ بھی آتی تھی جو جوانی کی دہلیز پار کر چکی تھی، مگر اسے سلائی کڑھائی کا بالکل بھی کوئی شوق نہ تھا۔ اس لیے زہرہ بیگم اسے اپنے پاس بطور خاص بٹھا کر کروشیے کی بیل بننا سکھاتی تھیں، سلائی کے نمونے دکھا کر نت نئے ڈیزائن بنواتی تھیں۔ وہ عابدہ کی واضح بیزاری کو محسوس کر کے بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ سلیقے سے یہ سب سیکھ لے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ نسرین پورے محلے میں اپنی بد زبانی اور بد کلامی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، فیضان اور چھوٹی عابدہ۔ فیضان کی شادی انہوں نے پچھلے سال ہی کی تھی۔ بہو سعدیہ کے گھر آتے ہی ان کی زبان کی تندی تیزی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ منہ بھر بھر کے صلاتیں سناتی تھیں، کاموں میں ذرا سی بھول چوک پر معاف نہ کرتی تھیں، اور پھر بہو کی اپنے اکلوتے سپوت سے دھنائی کروانے کے بعد بھی تسلی نہ ہوتی تو پھر خود بھی اسے ماں کا طعنہ دینے لگتی تھیں۔ نسرین کی بد زبانی سے پورا محلہ خائف رہا کرتا تھا۔ اہل محلہ سے تو توقع نہ تھی کہ وہ عابدہ کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آنکھوں دیکھی مکھی بھلا کون نگل سکتا ہے؟ پھر عابدہ کو گھر گھر ہستی سے رتی برابر رغبت نہ تھی۔ اس کی یہ لا تعلقی اور بے پرواہی اس کے لیے اگلے گھر میں پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس کے لیے نسرین نے عابدہ کے انٹر کرتے ہی اس کو مزید تعلیم دلانے کے بجائے سیدھا زہرہ بیگم کے پاس بھیج دیا تھا۔ زہرہ بیگم مٹھاس سے بھرپور لب و لہجہ رکھنے والی ایک پرخلوص نفیس سی خاتون تھیں۔ اہل محلہ زہرہ بیگم کے گن گاتے تھے۔ زہرہ بیگم کی بات میں ایسا اثر تھا کہ سب ان کی بات پر بلا چوں چراں منو ان عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ رمضان عرف رمضو ایک دن شام ڈھلے ان کے گھر آئے تھے۔ زہرہ بیگم اپنے مجازی خدا کے گھر آنے کے بعد اس وقت جلدی سے تازہ گرما گرم چپاتیاں اتار کر ان کے سامنے رکھ رہی تھیں۔ سرسوں کا ساگ، مکھن اور ساتھ گرم خستہ روٹی مزہ دوبالا کر گئی تھی۔ رمضو جھجک سا گئے تھے۔ انہیں اپنی آمد بے وقت اور گراں محسوس ہونے لگی تھی، مگر یہ دونوں میاں بیوی بے حد شائستہ اخلاق والے تھے۔ ریاض صاحب نے رمضو کو بھی ساتھ بٹھا لیا تھا۔ بھائی زہرہ بیگم، اپنے رمضان بھائی کے لیے بھی کھانا لاؤ۔ زہرہ بیگم نے اسٹیل کے چمچماتی ٹرے میں کرینے سے کھانا سجا دیا تھا۔ تازہ مکھن سے بھری کٹوری، بھاپ اڑاتا گرم ساگ اور گرم ہی چپاتی رومال میں لپٹی ہوئی ان کے سامنے چند منٹوں میں حاضر ہو گئی تھی۔
बिना माथे पर शिकन लाए मुस्कुराती हुई ज़ोहरा बेगम पुरजोश अंदाज में मेहमान नवाजी कर रही थीं। लम्हा भर के लिए रमज़ान ने ज़ोहरा बेगम का तकाबुल अपनी बेगम से किया। आलम तसव्वुर में उन्होंने अपनी बीवी की तेवरियां चढ़ी देखी थीं, जो अब बसा औकात नींद में भी चढ़ी रहती थीं और कमर पर दोनों हाथ रखे जैसे किसी से जंग लड़ने के लिए चौकस हों। जबकि ज़ोहरा बेगम ख़ानदानी रिवायात की पासदार थीं। रमज़ान अपनी बीवी से नाखुश थे, जबकि रियाज साहब के चेहरे पर गहरी आसूदगी छाई थी। रमज़ान आड़त का कारोबार करते थे, तबीयत में सादगी का अंसर नुमाया था। बेगम के हसीले अंदाज से वाक़फ़ होने के बावजूद कभी टोका नहीं था। नतीजतन बेगम उन पर भी अक्सर अपने फ़ैसले मुसल्लत करती थीं। अब तो पानी सर से गुज़र चुका था। नसरीन जब भी बात शुरू करती थी, बात का इख्तिताम गालियों, तानों, तशनों, महल्ले की हर घर की अंदरूनी दास्तान पर ही ख़त्म होता था। महल्ले के दौरे पर निकलने की रासिख आदत घर घर की खबरगिरी और मुखबरी में मुआविन व मददगार साबित होती थी। अब अहले महल्ला उनसे मुंह छुपाते फिरते थे। हर घर की हमराज जो ठहरी थी और मौका देखते ही ज़ुबान से आग उगलने लगती थी। हर किसी को पल भर में बेइज्जत कर डालती थीं। बेवकत करने का हुनर कोई उनसे सीखता। ज़ुबान दानी के असर जोहर दिखाकर दूसरे को शर्मिंदगी की अथाह गहराई में धकेल देती थीं। क्या बात है रमज़ान भैया, क्या खाना मज़ेदार नहीं है? रमज़ान को गहरी सोच में देखकर ज़ोहरा बेगम ने उनकी तवज्जो खाने की जानिब मबजूल करवाना चाही थी। उन्होंने ज़ेरे लब मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और रग़बत से खाने लगे। खाने के फ़ौरन बाद वो गर्म भाप उड़ाती चाय की प्यालियाँ ले आई थीं। भाभी, मैं असल में आपके पास हाजिर हुआ था, मैं बेहद परेशान हूँ। रमज़ान ने ठहरे हुए लहजे में अपना मुद्दा बयान किया, जिसका लुब्बे लुबाब फ़कत ये था कि वो अब आबदा को भी नसरीन के रंग ढंग अपनाते देखकर बेहद परेशान है। वो चाहते हैं कि अब आबदा ज़्यादा वक्त इधर ज़ोहरा बेगम के पास गुजारे ताकि अगले घर निबाह कर सके। भाभी, हर कोई मुझ जैसा शरीफ नहीं जो बीवी के रंग ढंग देख कर भी चुप कर जाए। रमज़ान की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी, जिससे इख्तलाफ मुमकिन ही नहीं था। ठीक है भैया, आप आबदा को भेज दें। कल से मैं हत्तल मकदूर कोशिश करूँगी कि उसको सब घर घर हस्ती में ताक कर दूँ, ज़ोहरा बेगम ने उनसे कहा, मगर वो परेशान से हो गए थे। मगर भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद ही किसी तरह इस काम का आगाज़ करें। मेरे कहने में तो नसरीन को ज़िद हो जाएगी। मैं जानता हूँ, उसने इनकार कर दिया तो बात वहीं ख़त्म हो जानी है। रमज़ान की बात का असल मकसद वो अब भांप चुकी थी। कबल इसके कि ज़ोहरा कोई जवाब देती, पहली मर्तबा रियाज साहब बोले, रमज़ान, बुरा मत मानना, कसूर तुम्हारा भी है। ये मर्द ज़ात अगर औरत जैसे सरकश घोड़े को लगाम ना दे तो वो घोड़ा बेकाबू होकर दूसरों को भी नुकसान पहुंचा दिया करता है। एड़ लगानी पड़ती है, मगर ये एड़ सख्ती से दिया कर मगर ये एड़ सख्ती से तेज़ी और सूरत से नहीं, बल्कि मोहब्बत से, एतमाद से और अपनाइयत से लगती है। जब औरत को तुम खुद ही घर की चाबी, घर की मालकन का दर्जा दे दो, तो फिर उसे ये हक छीनने और किसी तरह से हथियाने की हाजत नहीं रहती। रियाज की बात पर रमज़ान का सर झुक गया था। तारीख गवाह थी कि नसरीन से पहले इस गद्दी पर नसरीन की सास सायरा बरा जमान थी। सायरा ने एक दिन भी नसरीन को सुख का सांस नहीं लेने दिया था, और अब इसका बदला शायद नसरीन अपनी ज़ुबान के चाबक से सबसे ले रही थी। मगर उनकी ज़ुबान के तीर बसा औकात ख़ुद पलट कर उनके अहले खाना को भी गज़ंत पहुँचाने लगे थे। उनकी इसी ज़ुबान की सख्ती की बदौलत उनकी बेटी का रिश्ता भी नहीं तय हो रहा था। वो अपनी दानिश्त में अब मार का सर कुछ कर चुकी थीं, घर की मालकन बन गई थीं। हत्ता कि अपनी बहू पर भी वो सारे दाव पेच आजमा रही थीं जो माजी में उनकी सास ने उन पर आजमाए थे। दूसरे लफ्ज़ों में तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। फिर अब क्या होगा भाभी? मुबहम सी उम्मीद के सहारे रमज़ान ने ज़ोहरा बेगम को मुखातिब किया, और ज़ोहरा बेगम ने उनसे वादा कर लिया कि वो उनका असल मुद्दा बखूबी समझ चुकी हैं और इस मसले को हल करके ही दम लेंगी। सादिया, कपड़े धुल गए हैं क्या? नसरीन की आवाज़ पर सादिया बौखला कर सहन अबूर करके राहदारी में आई, जहाँ मेन गेट के करीब खड़ी नसरीन कहीं जाने को परतोल रही थी। जी, बस अलगनी पर फैला ही रही थी, सादिया ने फंसी फंसी आवाज़ में जवाब दिया। वो जानती थी कि सास को ज़रा सा ऊंचा आवाज़ तो भी सख्त नापसंद था। अच्छा ठीक है, मेरे आने तक आलू गोभी काट कर सब्ज़ी बना लेना, आटा भी गूंद लेना। वो चादर सर पर ओढ़ती निकल गई थी।
ان کا رخ سیدھا زہرہ بیگم کے گھر کی جانب تھا۔ زہرہ بیگم نے نہ جانے کیوں آج نسرین کو بلاوا بھیجا تھا۔ نسرین جب گھر کا دروازہ عبور کر کے راہداری سے اندر صحن میں داخل ہوئیں تو ایک بچی ان کو ڈرائنگ روم کی جانب لے گئی۔ وہ حیرت زدہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ سامنے ہی موجود دو نفیس سی خواتین تھیں۔ عابدہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھی اور زہرہ بیگم کے لبوں پر میٹھی سی مسکان سجی تھی۔ وہ نسرین کو ہاتھ کے اشارے سے ایک جانب بیٹھنے کا کہہ کر ان خواتین کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ جی ماشاءاللہ، ہمیں تو بچی بے حد بھائی ہے۔ معمر خاتون نے اینک ناک پر جماتے ہوئے بے حد ٹھہرے ہوئے لہجہ میں اپنا عندیہ دیا۔ عابدہ جاؤ بیٹا، میں نے چولہے پر دال چڑھائی ہے، اسے دیکھو جا کر۔ زہرہ بیگم نے جان بوجھ کر اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ عابدہ بھی سعادت مندی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ اب وہ خواتین نسرین کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے۔ ہم نے سنا تھا کہ بیٹیاں ماں کا پرتو ہوا کرتی ہیں اور آج دیکھ بھی لیا۔ اتنا شائستہ لب و لہجہ ہے عابدہ کا، اور ہمیں آپ کی بیٹی بے حد پسند آئی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا اور بیٹی ہے۔ یہ بیٹی شادی شدہ ہے اور بیٹا ماشاءاللہ ٹیکنیکل انجینئر ہے اور فرما بردار ہے۔ آپ کی بیٹی کو ہم بے حد اپنائیت اور خلوص سے رکھیں گے۔ نسرین منہ کھولے یہ سب سن رہی تھیں۔ کہاں تو اہل محلہ ان پر ہنستے تھے، پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے تھے، تضحیک امیز لب و لہجے ان کے کانوں میں پڑتے تھے، اور آج یہ سب وہ اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے مسز عمر، ہم سوچ کر اپنے فیصلے سے مطلع کر دیں گے۔ آپ چائے پیے نا؟ زہرہ بیگم نے ان خواتین کی خاطر مدارت کے لیے پرتکلف چائے کا اہتمام کیا تھا۔ شامی کباب، مٹھائی، سموسے اور ساتھ میں شیر خورمہ بھی تھا، اور یہ ساری چیزیں بازاری نہیں بلکہ گھر کی تیار کردہ تھیں۔ یہی ان کی اصل خوبی بھی تھی۔ پھر وہ دونوں خواتین مطمئن سے انداز میں وہاں سے رخصت ہو گئی تھیں۔ وہ نسرین لب بھینچے بیٹھی تھی اور ان کے جانے کے بعد بھی گومگو کیفیت سے دوچار تھیں۔ نسرین ایک ماہ سے عابدہ کے اٹھنے بیٹھنے، بات چیت، ہر شے میں واضح تبدیلی محسوس تو کر رہی تھیں۔ صبح سویرے ہی وہ جاگ کر اپنی بھابھی کی مدد کروانے لگی تھی۔ ناشتہ عموماً اب عابدہ ہی تیار کرتی تھی، پھر سارے آنگن میں جھاڑو پھیرتی تھی۔ جھاڑ پونچھ کے بعد ہی وہ ادھر آتی تھی اور پھر ادھر بھی کاموں میں منہمک رہا کرتی تھی۔ وعظ و نصیحت نے اس کی شخصیت پر خوشکن اثرات مرتب کیے تھے۔ اس کی شخصیت صحیح معنوں میں سنور گئی تھی، کھل گئی تھی۔ نسرین کو کچھ اندازہ تھا، مگر آج تو یہ سب دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ زہرہ بیگم، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں۔ یہ سب احسان ہے آپ کا۔ مجھ کمبخت کی زبان سے سب تنگ تھے، اتنی ہی میں کڑتی اور جلتی، پھر زبان کے جوہر دکھاتی، مگر اندر ہی اندر کلس رہی تھی۔ کوئی بھی میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگا تھا، کوئی حل نہ ملتا تھا، اور اب آج اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ محض آپ کی بدولت، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ وہ زہرہ بیگم کے ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ زہرہ بیگم ہنستی تھی۔ امی، کھانا پک گیا ہے کیا؟ جمشید جو کالج سے لوٹا تھا، اس نے ماں سے کھانے کے بابت پوچھا۔ جمشید کو دیکھ کر نسرین کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی تھی۔ تبھی عابدہ سلیقے سے کھانا ٹرے میں لے آئی تھی۔ جمشید نے ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ عابدہ کے سجے سنورے حلیے پر ڈالی تھی اور کھانا کھانے میں منہمک ہو گیا۔ اگلے دن رشتہ والوں کا فون آ گیا تھا۔ ان کو کہیں سے نسرین کی زبان درازی کی سنگن مل گئی تھی۔ رشتے سے انکار ہو گیا تھا۔ وہ ایسے بد زبان اور بد کلام لوگوں میں رشتہ استوار کرنے کے حق میں ہرگز نہ تھے۔ عابدہ نے شاید دل پر لے لیا تھا۔ 2 دن سے نہیں آ رہی تھی، اور پھر جمشید نے ماں سے پوچھا، امی کیا بات ہے، آپ کی وہ شاگرد عابدہ نہیں آ رہی ہے 2 دن سے؟ جمشید کی بات پر زہرہ بیگم بری طرح سے چونکی تھیں، اور وہ جو اتنے دنوں سے اندر ہی اندر انسانیت کی معراج کے لیے کچھ نہ کر سکنے کا گہرا ملال لیے تھیں، ایک لمحہ میں ہی فیصلہ کر گئی تھیں۔ ویسے تمہیں عابدہ کیسی لگتی ہے؟ ماں کے سوال پر جمشید اپنی جگہ جزبز ہوا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے امی؟ اچھی لڑکی ہے، وہ واقعی حیرت سے بولا تھا۔ میرا مطلب ہے بطور جیون ساتھی۔ زہرہ بیگم کے اس سوال پر اس نے شرما کر اپنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی تھیں اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔
وہ ماں تھیں، اپنے بیٹے کے ہر رنگ ہر انداز سے واقف تھیں اور انہیں اب وہی کرنا تھا جو ان کا فرض تھا۔ وہ مٹھائی لے کر نسرین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ زہرہ کا رشتہ مانگنے تک نسرین بس یکٹک دیکھتی رہ گئی تھیں۔ بس اسی جمعہ کو رسم رکھ دیتے ہیں۔ زہرہ بیگم کی بات پر نسرین نے خوش دلی سے سر ہلایا تھا۔ زہرہ بیگم پھر قصداً جلدی واپسی کے لیے اٹھ گئی تھیں اور وہ خوشی خوشی واپس لوٹ آئی تھیں کیونکہ انہوں نے ایک اچھا کام کر دیا تھا۔ اچانک گلی کے بیچوں بیچ ان کو یاد آیا کہ انہوں نے اپنا پرس وہاں صوفے پر ہی چھوڑ دیا ہے جس میں شگن کے پیسے تھے، اور گیٹ کھلا دیکھا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے اندر بڑھ کر بلند آواز میں صدا لگانی چاہی تھی مگر اپنا نام سن کر رک گئی تھیں۔ زہرہ بہن کو کیسے الو بنایا؟ مجھے معلوم تھا کہ سارے زمانے میں کہیں تیرا رشتہ نہ ہو سکے گا۔ سب کو تجھ میں 100 عیب دکھائی دینے لگے تھے جو تمہاری زبان درازی کا نہیں بلکہ میری زبان درازی کا نتیجہ تھے، مگر میں جانتی تھی کہ بھگتنا اب تجھ کو ہی پڑے گا۔ یہ نسرین کی آواز تھی جو عابدہ سے ہم کلام تھیں۔ زہرہ بیگم صدمے سے دوچار تھیں۔ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عابدہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بالکل سچ، اور رمضان کو بھی میں نے ہی کہا تھا کہ جا کر تجھے بھی وہاں کچھ سکھانے بھیج دینے کی بات کرے، اور رمضو میں اتنا دم کہاں کہ میری بات کو رد کرے۔ نسرین کی فاتحانہ پرجوش آواز سنائی دی۔ امی، مگر میں زہرہ آنٹی کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی سبق پڑھایا ہے اور میں واقعی بدل چکی۔ مکاری، چال بازی اور فریب کا جو سبق آپ دیتی آئی ہیں، اب ان پر خلوص محبت بھاری پڑ گئی ہے، اور میں بے شک بن بیاہی یہاں بیٹھی رہوں، مگر میں اب یہ شادی نہیں کروں گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جو زہرہ کو سرشار کر گیا تھا۔ ان کی محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ محبت اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے، خواہ اس کے لیے کٹھن راستے اپنانے پڑیں، اور قربانی و خلوص کا اپنا ایک گہرا رنگ ہوا کرتا ہے جو ہر رنگ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اندر داخل ہونے کا اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ عابدہ کا شرمندہ چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھیں، البتہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ عابدہ کو ہی اپنی بہو بنائیں گی۔ پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا کیونکہ انہیں ایک ایسی بہو کی ہی تلاش تھی جو من سے ان کی تعظیم کرے، لفظوں کے جال نہ بنے۔ ان کی نیت کا ثمر ان کو مل گیا تھا۔